السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا محرم غم کا مہینہ ہے؟ علامہ اقبال نے کہا، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ پھر بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اسلامی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اگر بعد میں ہونے والی ان شہادتوں کے منانے کی شرح کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اس لائق تھی کہ اہل اسلام اس کا اعتبار کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی تھی کہ اس کی یادگار منائی جاتی۔ پھر ان شہادتوں کی بنا پر اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو یقیناً تاریخ اسلام کی یہ دونوں شہادتیں ایسی تھیں کہ اہل اسلام ان پر جتنا بھی ماتم کرتے کم ہوتا۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش آیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس مہینے کی حرمت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت سے پہلے ہی ثابت چلی آ رہی ہے، جیسا کہ اوپر وضاحت گزری۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش آیا اور دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دی گئی تھی۔ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اور ماتم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے منع فرمایا تھا۔ میت کو اس پر نوحہ ماتم کیا جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس پر نوحہ ماتم کیا جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ لیکن ایک تو اسلام میں ماتم کی اجازت نہیں، دوسرا یہ کہ تمام واقعات تکمیل دین کے بعد پیش آئے ہیں، اس لیے ان کی یاد میں مجلسیں اور محفلیں ماتم قائم کرنا دین میں اضافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت دین میں نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کمپلیٹ کر دیا ہے، مطلب دین کے طریقے میں کوئی بھی چیز جوڑا یا ہٹایا نہیں جا سکتا۔ محرم غم کا مہینہ نہیں، عبادت کا مہینہ ہے۔ محرم میں کثرت سے نفل روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ آمین۔